نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اس سے پہلے آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے 4 نعمتوں کو ذکر فرمایا، فتح مبین کا اور گزشتہ اور آئندہ خطاؤں کی معافی کا، دین کی نعمت کا اور ہدایت پر استقامت اور مدد اور نصرت کا۔ اب عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر جو احسانات ہیں اور پوری کائنات پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حالات بتلانے والا، گواہی دینے والا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ جب امت انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو نبی علیہ السلام گواہی دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بشارتیں سنائی ہے۔ وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے کہ کفر اور شرک کے انجام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو ڈرایا۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بہت ساری صفتیں قرآن نے بیان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ صفات قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن نے 2 صفتوں کو بیان کیا ہے، بشیرا و نذیرا، کہ انبیاء علیہم السلام اعمال کی خوشخبری سناتے تھے، نماز پر کیا ملنے والا، وضو پہ کیا ملنے والا، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہیں، ایک ایک حرف پر، ایک ایک آیات کریمہ کے پڑھنے پر، رکوع پر کیا ہے، سجدے پہ کیا اجر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجموع اعمال کے بھی فضائل سنائے ہیں اور اعضاء اعمال کے بھی فضیلتیں سنائی ہیں۔ تو بشارت سنانا اور معصیت اور نافرمانی کے انجام سے ڈرانا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ تمام کے تمام انعامات اللہ نے نبی علیہ السلام پر کر کے آپ کی طرف، انسانیت کی طرف اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ یقین ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے مقصود کیا ہے، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت اور تابعداری کرنا۔ انبیاء علیہم السلام اور نبی علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے مبعوث نہیں کیا
کہ ایک جشن منا لیا ہے اور بس حق ادا ہوگی، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اس لیے مبعوث فرمائے ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی پیروی کی جائے اور انبیاء علیہم السلام کی تابعداری کی جائے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، وتعزروہ، اور تاکہ تم نبی علیہ السلام کی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی مدد کرنا، وتعزروہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ادب اور احترام کرنا، اور عظمت نبی علیہ السلام کے دل میں ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا، نصرت کرنا، اشاعت کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو تم اللہ جل جلالہ کے دین کے انصار بنو، دین کے مدد کرنے والے بنو۔ تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ کے لائے ہوئے دین کی، شریعت کی مدد اور نصرت کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی علیہ السلام کی عظمت، نبی علیہ السلام کی عظمت، محبت اور عقیدت یہ بھی دلوں میں ہو، کہ دل میں نبی علیہ السلام کی تعظیم ہو، عظمت ہو، ادب ہو اور احترام ہو، زندگی میں بھی اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی۔ عدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بالکل نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس تھا، تو دروازے کی ضرورت تھی، باہر دروازہ بنایا اور باہر بنانے کے بعد پھر لا کر دروازے کو وہاں پہ لگایا، فرمایا کہ یہاں دروازہ بنائیں گے، ٹک ٹک کی آوازیں آئے گی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کی دین کی مدد، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرنا، عظمت اور شان بیان کرنا، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، یعنی نمازوں کا اہتمام کرنا اور صبح اور شام کی جو تسبیحات ہیں اس کا اہتمام۔ اس لیے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اس وقت میں سونا منع ہے، یہ ذکر تسبیحات کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ سو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھ جا، یہ تو رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وقت سوتے ہیں فجر کے بعد فوراً، اشراق سے پہلے پہلے، تو ایسے لوگوں کی کمائی کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو ہر وقت اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا چاہیے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے لیٹے پہلو پر ہر حال کے اندر اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اور آسمان اور زمین اور کائنات کے اندر غور اور فکر کرنا، لیکن خاص طور پر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کے وقت اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا اور شام کے وقت اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا، یہ خاص طور پر اللہ جل جلالہ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد، انا مع العبد اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ،
فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے یاد کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا